جی میں نے بچپن میں پڑھا ہے، اور پھر ماشاء یہ اللہ. ہوا کہ اوبیسلی یونیورسٹی اور جاب ان سب میں پھر میں یو کے موو ہو گیا، تو بہت زمانے سے نا وہ ٹچ نہیں رہا، تو مجھے یہ تھا کہ پھر سے ایک بار اس کو ریوائز کریں بیسکس کو، کیونکہ اوبیسلی غلطیاں ہوتی ہوں گی پڑھنے میں۔ جی ہاں، آج مجھے ماشاء اللہ ایک ہمارے پاکستان سے ہی تھے، لاہور سے، حافظ جی جی ضمیر صاحب. جی جی حافظ ضمیر صاحب، تو انہوں نے بھی مجھے ایسے بتایا کہ میں نے قرآن پاک حفظ میں کیا لاہور میں، لبرٹی جی جی مارکیٹ میں. لاہور جی آپ جی نے دیکھا ہے؟ نہیں، میں انڈیا سے ہوں تو۔ اچھا، تو پھر میں قرآن پاک بھول گیا ہوں، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں رمضان شریف میں قرآن پاک سناؤں. تو آپ کیا کریں گے؟ تو لیکن یہ ہے کہ کلاسز میں 2 دن کر سکتا ہوں کہ میری مصروفیات ہیں. جی جی تو ان کو پھر میں نے ایک ٹائم دیا، میں نے کہا انشاءاللہ آپ جو ہے 1 ایئر میں جو ہے وہ 12-13 پارے کر سکتے ہیں، کیونکہ 2 دن جو صرف دے رہے ہیں ویکنڈ میں. ہوں۔ تو اسی طریقے سے، لیکن آپ جو ناظرہ ہے اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں پریکٹس کرنی ہوتی ہے، تو جتنی آپ پریکٹس کر لیں آپ کے لیے ایزی ہو. تو اسی طریقے سے ایک مجھے آج یہیں پاکستان سے تھے، وہ بھی انگلینڈ میں ہیں، گوجر خان جی سے. وہ مجھے بھائی بتا رہے تھے کہ میرا جی بڑا دل کرتا ہے. تو میں نے اسے کہا آپ جب گاڑی میں جا رہے ہوں، جب ہوٹل پہ کھڑے ہوں، سٹاپ کریں، پیٹرول ڈلوانا ہو، وہاں پہ آپ کو ٹائم لگ جائے، تو آپ مجھے موقع دیں، کیونکہ میں سکھانے کے لیے میں جی بڑی جی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی سیکھ جائے. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے، جسٹ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. تو اس کے جی جی سوا کوئی چارہ نہیں. اچھا ماشاءاللہ، جو آپ نے پڑھا تھا، تو ابھی یہ آپ کو میری پیج نظر آ رہا ہوگا جی جی یقیناً. ان حروف مفردات ہیں، اس کو ہم الفابیٹس بھی کہتے ہیں، اور عربی میں حروف ان کو تہجی بھی کہا جاتا ہے. ہوں۔ انگلش عربک کے بلڈنگ بلاکس ہیں. تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جی، الف ب ت س جیم ح خ دال زال ر ز سی اچھا، شین۔ ماشاء اللہ مجھے سمجھ آ گیا. آپ نے قرات کے ساتھ with تجوید رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ پڑھنا ہے یا سادہ ہی پڑھنا ہے؟ تجوید کے ساتھ ہی سیکھیں گے تو اچھا رہے گا، ہاں آپ جیسا بتائیں، آپ کو زیادہ ہاں، میں بالکل ایسے ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ تجوید کے ساتھ ہی سیکھیں، اس لیے کہ قرآن حکیم میں ہے. آج کا جو ہمارا یہ لیکچر ہوگا، یہ سبق ہوگا، اس میں جی زیادہ تر انٹروڈکشن ہی ہوگا. جی جی باقاعدہ سے کلاس تو ہم انشاءاللہ کل سے سٹارٹ کریں گے. تو میں جی یہ جی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جیسے ارشاد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. جی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کزن بھی ہیں، مولا علی جن کو کہا جاتا ہے، جی جانتے جی ہوں گے آپ. جی جی الحمدللہ. تو فارنر پاکستان سے جاتے ہیں، لیکن وہ ان شخصیات کے بارے میں بات کی جاتی ہیں تو وہ پھر پوچھتے ہیں جی وہ کون ہے. لیکن جو جی پیور پاکستانی ہیں ان کو ماشاءاللہ پتہ ہوتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ، ان سے فیملیئر ہوتے ہیں. ہوں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ ترتیل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن حکیم کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، حدیث پاک میں بھی آتا ہے. تو یہ جی ترتیل ہے. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ورڈ ہے نا ہمارے پاس ضاد، ہوں۔ ضاد، یہ اصل میں نہ ضاد ہے نہ ضاد ہے، یہ اس کی ایک درمیانی صورت بنتی ہے ضاد. اس کی مشق کرتے اس کی مشق کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسوڑ مبارک جو تھے وہ زخمی ہو گئے. تو لیکن آپ نے کہا میں اس کی پریکٹس کرتا رہوں گا، یعنی قرآن حکیم کو سیکھنے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، گویا آپ جہاد کر رہے ہیں. جی اور ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے المائر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البرر. اتنی عزت والے لوگ، ایک بڑی اونچی گردنوں والے لوگ آئیں گے نا جو قرآن میں ماہر ہوں گے. ہوں۔ تو اب ترتیل کا مطلب یہ ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. اصطلاح میں ترتیل سے مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم کو، ان کے لیٹرز کو ایسے ہی پڑھنا جیسے وہ ہیں. اب یہ ایسے پڑھا جاتا ہے کہ ان کو ہم جو ہے ان کے رولز کے مطابق پڑھنا. مثلا الف آپ نے پڑھا، اب الف پڑھا کیسے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے، یا جس کو نہیں پتہ، جس نے نہیں پڑھا اس کو نہیں پتہ، تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی الف ایسے پڑھا جاتا ہے کہ ہمارے منہ کا جو خالی حصہ ہوتا ہے وہاں سے الف پر نونس ہوتا ہے،
با کیسے پڑھا جاتا ہے جی؟ ویٹ پارٹس آف دا لپس، جو ہمارے لپس کے تر حصے ہوتے ہیں، ہونٹوں کے تر حصے، جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ایٹومیٹیکلی ورڈ با ادا ہو جاتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جی مجھے کہنے لگے کہ سر یہ میں نے ورڈ پارٹس کو لپس کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیے لیکن آواز پیدا نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا بھائی پیدا تب ہوگی جب آرٹیکولیشن ہوگی، آرٹیکولیشن نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگی؟ مطلب آپ ہونٹ ملا دیں اور آواز نہ نکالے، جی آرٹیکولیٹ جی نہ کریں تو پھر تو آواز پھر تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو با ایسے ادا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تا، ثنایا علیا، ثنایا سفلا ہوتے ہیں، ایک ٹرم ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے والے دو دانت ہیں، اوپر والے ان کو ثنایا علیا کہا جاتا ہے، نیچے والے ان کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ تا کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں ہمارے جو ٹھونگ ہوتی ہے وہ ثنایا علیا کی روٹ کے ساتھ جا کے لگتی ہے، تب تا۔ اسی طریقے سے ہر لیٹر کی ایک کیریکٹرسٹکس ہے، میتھڈ آف ریڈنگ ہے، وہ ہم بتاتے ہیں لیٹرز کو ساتھ ساتھ جب ہم لے کے چلتے ہیں، ہم ایسے نہیں آگے جاتے۔ ایک تو جی ہماری خوبی یہ ہے یا جو ہمارا طریقہ کار یہ ہے۔ آگے اگر آپ لیسن نمبر 2 پہ جاتے ہیں تو اس کو ایسے 1 بائی 1 پڑھا جاتا ہے۔ اس کو ہم الف، جیسے لام الف ہے، لام الف ہے، ایسے مکمل سبق پڑھانے کے بعد پھر ہم اوپر سے نیچے، رائٹ ٹو لیفٹ، اپر ٹو باٹم، باٹم ٹو اپر، اس طرح کی ہم پریکٹس کرواتے ہیں جی، ٹھیک ہے، سارے لیٹر میں۔ اگر ہم اس لیسن نمبر 3 کی بات کروں، اس میں مقطعات لیٹر ہے۔ اب مقطعات لیٹر کی میں الحمدللہ مکمل ہسٹری بتاتا ہوں کہ میننگ کیا ہے، ان کو مقطعات کیوں کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ تو بہت ساری ریزنز ہیں that we will discuss inshallah in the coming lesson. Just I wanna tell you that what we are what are our services. میں یہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ دیگر جو قراء حضرات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، پوری دنیا میں جو کام کر رہے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن الحمدللہ میرا سٹائل ان سے کچھ ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا، اور اللہ کا کرم ہے کہ میں نے یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا ہے۔ میں نے ماسٹر جی جی انگلش میں کیا تھا یونیورسٹی آف سرگودا سے نا، وہ جی بی جی ایڈ کیا میں نے یونیورسٹی جی آف جی سرگودا سے، میں نے بی ایڈ کیا، ڈی آئی خان سے میں نے ماسٹر کیا، اور آپ یقین کریں ماسٹر الحمدللہ کرنے کے بعد میں نے اس فیلڈ کو اس لیے چوز کیا ہے کہ تاکہ میرے ذریعے سے لوگوں تک یہ قرآن کا پیغام پہنچ سکے۔ جی جی تو بہت سے لوگ ہیں جن کو اردو سمجھ نہیں آتی، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے ان کو کچھ جو ہے وہ سکھا۔ جی، تو یہ دل کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں سر۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل بہت اچھا کام جی کر جی، رہے ہو۔ آمین۔ اچھا، یہ آگے لیسن نمبر 5 جو ہے یہ تنوین ہے، اس میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ اب اس میں یہاں پر اخفا اور اظہار کا ذکر آئے گا۔ اخفا کیا ہوتا ہے؟ ٹو شو دی ساؤنڈ آف نون، وہ کیسے کرتے ہیں، اس کو چھپاتے کیسے ہیں۔ اظہار کے آگے قسمیں ہوتی ہیں، اخفا کی آگے ٹائپس ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم قاعدے میں ہی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد تنوین کلیئر ہو جاتی ہے۔ تنویر کلیئر ہونے کے بعد جو ہم نے اخفا اور اظہار پڑھا تنوین میں، یہاں پر اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اپلائی کرنا ہوتا ہے ان ورڈز پہ ود دا اسٹاپ۔ آپ کیسے پڑھیں گے؟ آبادن، اگر آپ اسٹاپ نہیں کرتے، آبادن پڑھا جاتا ہے، اسٹاپ کرتے ہیں تو یہی ورڈ آبادا بن جاتا ہے۔ اب کیسے؟ جی اکارڈنگ ٹو دا رول ایک زبر پڑھی جاتی ہے، ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو جی یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد لیسن نمبر 7 میں ہمارے پاس اسٹینڈنگ زبر، اسٹینڈنگ زیر، آپ اردو سمجھتے ہیں تو کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا جی پیش، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کو کتنا پرولونگ کرنا چاہیے، کہاں پر یہ ہونے کے باوجود بھی پرولونگ اس کو نہیں کیا جاتا، ایسی تمام چیزیں اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جی ساتھ ساتھ سکتہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ نمبر 8 میں آ جاتا ہے حروف مدہ اور لین۔ حروف مدہ کو لمبا کتنا کرنا ہے، اور حروف مدہ کون کون سے ہیں، حروف لین کون کون سے ہیں، پھر ڈیفرنس کیا ہے مدہ میں اور لین میں۔ پھر ہم اس کو پریکٹیکلی قرآن مجید میں سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس میں سے آپ بتائیں گے کہ مدہ لیٹرز کون سے ہیں، لین کون سے ہیں۔ آپ رول جی کوئی بھی جب اپلائی کریں گے تو کلرز میں قرآن پاک میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر بعد، جی جی تو اس میں میں آپ کو پوچھوں گا کہ مدہ یہاں پر ہو رہا ہے یا لین ہے یہاں پر، کہ کون سا رول ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آفٹر ڈوئنگ کمپلیٹ دا نورانی قاعدہ یو ول بی ایبل ٹو ٹیل می دیٹ واٹ از دا رول از ہیئر۔ اچھا، آ گیا تختی نمبر 9 جو ہے لیسن نمبر 9 ہے، یہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش دوبارہ آ گئی، لیکن یہ ود دا فارم آف ورڈز ہے کہ ورڈز ہیں۔ اب یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو گرین کلر کے لیٹرز ہیں ان سے کیا مراد ہے، یہ جو پنک میں ہیں ان سے کیا مراد ہے، ان کو کیوں ڈفرینٹ کلرز دیے گئے ہیں، ریزن ان کے پیچھے کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔
اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے جی لیسن نمبر 10 میں سکون ہے، جزم ہے، جزم کیسے ہوتی ہے، جزم کا علامت کیسے ہوتی ہے، شکل کیسی ہوتی ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 10 میں سیکھتے ہیں جی۔ لیسن نمبر 10 میں سکون آتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوتا ہے، جب ان کے بعد کوئی حروف حلقی اور لام اور را لفظ نہ ہو تو پھر غنہ ہوتا ہے، ادروائز غنہ نہیں ہوتا۔ را کب پر پڑی جاتی ہے، کب موٹی پڑی جاتی ہے، وقف کیسے کرنا ہے، وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے، وقف نہ کریں تو گناہ کتنا ہے، اگر کر لیتے ہیں جہاں پر نہیں تھا پھر کیا ہوگا، لحن جلی لحن خفی کیا ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس جی سبق میں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اور سبق نمبر 12 جو ہے اس میں ہمارے پاس تشدید ہے کہ تشدید ہوتی کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، تو یہ اس کو کتنی بار پڑھا جاتا ہے، 2 بار تشدید کو پڑھا جاتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں، قلقلہ میں اس کو کیسے ہم نے پروناؤنس کرنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیسن نمبر 13 میں اسی کی پریکٹس آ جاتی ہے تشدید کی، اور لیسن نمبر 14 میں تشدید اور سکون دونوں لیسنز کو ملا کر پریکٹس کرتے ہیں۔ لیسن نمبر جو ہمارے پاس 15 میں ہے اس میں ڈبل تشدید آ گئی، یزکا، یزکا ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے، یزکا یہ ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے، تو ان میں ڈفرنس کیا ہے یہ ہمیں ڈبل تشدید بتاتی ہے۔ اب تشدید کے بعد جو بعد حروف مدہ اگر آتا ہے تو کیسے، ضالن ایسے ہم پڑھتے ہیں، تو یہ کیسے پڑھتے ہیں، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب قاعدہ ہمارا مکمل اس طریقے سے ہو جاتا ہے، ان دا لاسٹ ہم جو ہے نا ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور اس ایکٹیویٹی کے بعد ہمارا نورانی قاعدہ جو ہے جی یہ پورا ہو جاتا ہے۔ جی یہ ہم میتھڈ اپلائی کرتے ہیں سر نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے۔ نورانی جی قاعدے کے بعد ہمارے پاس اگلی چیز آ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بیسک چیز جو ہماری روٹین میں ہے وہ قرآن پاک۔ قرآن پاک میں ہم سب سے پہلے 30 پارہ سٹارٹ کرتے ہیں، یہ جیسے سورۃ الناس ہے، چونکہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں تو ان کو پڑھ کے پھر بڑی صورتیں پڑھنا آسان ہو جاتی ہیں۔ جی جی یہ 30 پارہ ختم کرنے کے بعد فرسٹ پارہ، اور اس کے بعد آگے روٹین میں جیسے ہم چلتے جاتے ہیں جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد بہت ایزی ہو جاتا ہے آگے اس پارے پڑھنے۔ جی اچھا روٹین سیکوینس ہماری سر یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے 10 منٹ لیسن جو آپ نے آج پڑھا ہے اس کو آپ نے سنانا ہے، میری طرف توجہ جی کریں، تو آپ اگلے 10 منٹ جو ہے وہ ہم آپ کو نیکسٹ لیسن پڑھائیں گے، لاسٹ 10 منٹ ہوتا ہے اس میں ہم کلمے پڑھاتے ہیں۔ یہ کلمے ہیں جیسے یہ پہلا کلمہ ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ کلمے آگے۔ کلمے جب جی ہم مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نماز لیسن ود دا پریکٹس یہ جو ہے ہوگی، ہاؤ ٹو نماز، ہاؤ ٹو پرے فار نماز، یہ جیسے ویمن کی ہے میرے پاس، چونکہ الحمدللہ بہت ساری بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں، خواتین جی بوڑھی عورتیں بھی پڑھتی ہیں، 45 ایئرس 50 پلس کے بھی ہیں، 25 16، یہ سارے یہ جیسے بچیوں کے اسی طریقے سے ہمارے پاس مین کے لیے بھی ہے کہ ہماری جو ہے وہ کیسے ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہماری پوزیشن جب ہم نیت کرتے ہیں، یہ دیں، یہ ہماری پوزیشن ہوتی ہے، یہ تکبیر کیسے کہنی ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، رکوع میں کیسے جانا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، نگاہ نظر کہاں ہونی چاہیے، سجدے کی صحیح پوزیشن کیا ہے، کتنی ہڈیاں سجدے میں زمین پہ لگتی ہیں، سختی کتنی ساری ہونی چاہیے، ساری چیزیں نماز میں یہ سکھائی جاتی ہیں۔ نماز کے بعد پھر ہمارے پاس یہ جیسے آیت الکرسی آ گئیں ود اردو، جی اردو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ، ایمان مفصل ایمان مجمل آ گیا جی، یہ ہو گیا دعائے قنوت، ٹھیک ہے سر، اردو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور اس کے بعد آن ڈیمانڈ اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیں تو ہم ٹرانسلیشن پڑھاتے ہیں قرآن پاک کی، یہ ڈیمانڈ پہ ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں اردو میں کہیں تو اردو میں، انگلش میں تو کہیں تو انگلش میں، انگلش میں تفسیر ابن کثیر ہے، ٹرانسلیشن میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ٹرانسلیشن بہت فیمس ہے، پاکستان ٹیلی ویژن پہ یہی پڑھائی جاتی ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن ہے، وہ اگر آپ کر لیں تو اگر کوئی ڈیمانڈ پہ کہے کہ ہمیں تو وہ ٹرانسلیشن یا وہ تفسیر پڑھنی ہے تو وہ پڑھاتے ہیں، ادروائز ٹرانسلیشن میں ہم عرفان القرآن، اور تفسیر میں تفسیر ضیاء القرآن، اور انگلش میں تفسیر ابن کثیر بہت فیمس ہے، اور فرسٹ یہ تفسیر ہے جس کو کمپلیٹلی انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے،
اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا آپ نے نام سنا ہوگا. جی جی ہاں. ان سے کوسچن ہوا تھا کہ سب سے بیسٹ تفسیر کون سی ہے، چونکہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے. تو انہوں نے کہا تھا میں ریکمینڈ کروں گا اگر انگلش میں کوئی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر پڑھے. تو میں تقریباً مینی اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کا تعلق امریکہ سے ہے، جو پڑھتے رہے ہیں تفسیر ابن کثیر، میں نے بھی الحمدللہ یہ پڑھائی ہے. تو وہ اگر جی آپ وہ یہ تو بات کی چیزیں ہیں یہ ساری، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جی جی ہماری چیزیں شامل ہیں. آگے یہ ہمارے پاس راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا وہ 40 ڈفرینٹ پریئرز ہیں، دعائیں ہیں. یہ کھانا کھانے کے بعد کی جیسے دعا ہے، افطار کی دعا، استغفار، بہت ساری یہ ہمارے پاس 40+ دعائیں ہیں. یہ ہم پریکٹس کروا لیتے ہیں. یہ شارٹ ہے، بہت لمبی لمبی دعائیں تھیں کچھ، لیکن ان کو ہم نے شارٹ کیا ہے تاکہ وہ جو بڑی بہت لمبی دعا ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی. یہ تراویح کی دعا ہے رمضان شریف کے سٹارٹ میں. یہ ہم جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اس کو ہم نماز تراویح کی دعا سکھا دیتے ہیں تاکہ تراویح پڑھے تو اس کے بعد یہ پڑھ سکے. اس کے بعد آگے نماز جنازہ ہے. چونکہ لڑکے ہیں تو نماز جنازہ دعا تو لڑکیوں کو بھی آنی چاہیے، دعا مانگنا چاہیے. وہ چاہے جنازہ نہیں بھی پڑھتی تو دعا یہ ویسے بھی مانگی جا سکتی ہے. تو لڑکے تو باقاعدہ جنازے میں شرکت کرتے ہیں. تو یہ جنازے کی دعا ود انگلش ٹرانسلیشن ہے، اور اگر اردو میں چاہیں تو اردو میں بھی یہ ہمارے پاس اردو میں ٹرانسلیشن آ گئی اس کی. مکمل جنازے، بچے کی کیا دعا ہے، بچی کی کیا دعا ہے، کیا فرق ہے، وہ تھوڑا سا پرنون کا فرق ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی سکھائیں گے آپ کو. یہ تو ہیں جو ہمارے مطلب ایک ہمارا جو ایک اسکیجول بنا ہوا ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی سیکھنا چاہے، حفظ القرآن کرنا چاہتا ہے کوئی بھی، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی پڑھاتے ہیں. ٹوٹل سپیکنگ اگر انگلش میں ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹوٹل سپیکنگ اردو میں ہو کوئی پریشانی نہیں ہے. کوئی پشتون جی ہوتے ہیں ہمارے پاس، خان لوگ ہوتے ہیں جی جی ہمارے ہاں. پاس، پختون ٹیچرز بھی موجود ہیں الحمدللہ. جی جی سر. جی تو یہ تو ایک میں نے اوور ویو دیا ہے کہ ہم کیا جو ہے وہ ٹیچ کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس چیزیں موجود